تو یہ جو فطرت ہے انسان کی، اس کی وجہ سے وہ اپنے عیب پر کبھی بھی اس طرف توجہ ہی نہیں دیتا، اور نہ وہ اس کو نظر آئے گا۔ اب اس کی دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، اگر میں یہ چاہوں کہ مجھ کو اپنے عیب نظر آنے لگیں تو دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ میں خود کو خود سے جدا کر دوں اور میں کہوں، مولا سے کہوں کہ مجھ سے کر دے جدا، تو اس صورت میں ہم جب اپنے آپ کو الگ رکھے، اپنے آپ کو اس طرح سے دیکھیں گے جیسے یہ میرا غیر ہے، یعنی خود کو خود سے نکال لیا اور اس کو سامنے رکھ لیا، اگر اس طرح سے دیکھیں گے، جب خود کا خود سے رشتہ ٹوٹ جائے گا تو اس صورت میں میرے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جائے گی کہ مجھے اپنی پریشانیاں اور اپنی اندر جو پرابلمس ہیں اور میرے اندر جو کریکٹر کی خامیاں ہیں اور میرے اندر جو عیب ہے وہ مجھ کو نظر آنے لگیں گے، اور اس سے پہلے نظر نہیں آئیں گے۔ اور اسی لیے بہت سے اولیاء اکرام یہی کرتے تھے کہ وہ اپنے آپ سے اسی طرح بات کرتے تھے جیسے وہ ان کے غیر ہوں۔ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شام ہو جاتی اور اندھیرا چھا جاتا تو در پر اپنا ٹھوکر مار کر خود سے کہتے کہ عمر تو یہ بتا آج تو نے دن میں کیا کیا کیا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن سلام ایک مرتبہ اپنے لکڑیاں اٹھائیں، لکڑیوں کا گٹھر اٹھا لیا، تو جو پاس میں لوگ تھے انہوں نے کہا کہ آپ کو لکڑیاں اٹھانے کی ضرورت کیوں پڑی جبکہ آپ کے پاس تو غلام ہے، وہ لکڑیاں اٹھا لیتا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے لکڑیاں اس لیے اٹھائی ہیں کہ میں یہ دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ میں کہیں اس کام کو چھوٹا تو نہیں سمجھنے لگا، برا تو نہیں سمجھنے لگا۔ تو اس طرح جو اہل اللہ تھے اور جو صحابہ اکرام تھے اور جو اولیاء اللہ تھے وہ اپنے آپ کو اپنے سامنے نکال کے رکھ لیتے اور پھر اس سے اسی طرح سوال کرتے کہ جیسے کوئی غیر سے سوال کرتا ہے، اور اس لیے ان کو وہ چیزیں نظر آتی۔